الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اپنا خلاصۃ القرآن کو لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ ہمارا تراویح میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے اور قرآن کریم سنا بھی جا رہا ہے۔ لوگ تراویح میں قرآن کریم پڑھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ خلاصہ ہونا چاہیے۔ تو آج کا ہمارا چھٹا پارہ تھا، جو کہ چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ تو اس کا کچھ خلاصہ ہے، مطلب یہ ہے کہ مظلوم یعنی جس پر ظلم ہوا، مظلوم کہتے ہیں جس پر ظلم ہوا، ظالم کا ظلم بیان کر سکتا ہے، یعنی اس کے لیے اجازت ہے۔ پوری بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ بری بات کا پھیلانا یعنی گالی گلوچ کرنا، اپنی زبان سے الٹے سیدھے بکواس ٹائپ کے الفاظ نکالنا، یہ ساری باتیں پھیلانا اور ان باتوں کو کرنا، یہ اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے، یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے اجازت دی ہے، اگر کسی پر کوئی ظلم ہوا اور وہ اپنی مظلومیت کو ظاہر کرنے کے لیے جو ظلم کر رہا اس کے سامنے اگر وہ کچھ باتیں بکتا ہے، کچھ باتیں کہتا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ مسئلہ سمجھ لیا خوب اچھی طرح کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں یہی ارشاد فرما رہا ہے۔ لیکن آگے چلتے ہیں، سورہ نساء کے آیت نمبر میں 150 سے 152 سے جو ہمیں سبق ملا ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دیکھیں جو لوگ بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں وہ بلا شبہ کافر ہیں۔ مومن وہی ہیں جو تمام رسولوں پر ایمان لائے اور ان کو اللہ کے سچے رسول مانے۔ کچھ یہودی کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، کیا کرتے تھے کہ وہ جو ہے بعض نبیوں کا انکار کرتے تھے اور بعض نبیوں پر وہ ایمان لاتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی سرنجش کے لیے، اللہ نے ان کو بتانے کے لیے کہ اگر آپ نے نبیوں میں فرق کرا تو پھر آپ یاد رکھو تو آپ پھر کافر ہیں، آپ پھر منکر ہیں۔ تو یہودیوں کو بتایا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ مسلمان وہ ہیں جو تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے مخالفت نہیں کرتے ہیں، بلکہ تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ملی اس پر حکم کرتے ہیں۔ تو خیر سورہ نساء کی آیت نمبر 171 سے جو سبق ملا ہے، خدا ایک ہی ہے اور وہ تنہا ہے۔ بعض عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تین ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام یا حضرت مریم علیہ السلام۔ تو اللہ نے ان کے اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا ایک ہی ہے اور وہ تنہا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا وہی مالک ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ مائدہ شروع ہو گئی، آیت نمبر 2 میں جو ہدایت دی گئی کہ ظلم اور گناہ کے کاموں میں مدد مت کرو۔ دیکھیں آپس میں نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ظلم اور گناہ کے کاموں سے ایک دوسرے کی مدد مت کرو، اس لیے کہ ظلم اور گناہ کے کاموں میں مدد کرنا خود ظلم کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، میں آج تھوڑی سی بات عرض کروں گا اس حوالے سے، کیونکہ یہودیوں کا بھی لفظ آ گیا ہے، تو اس حوالے سے، اور ظلم اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ دیکھیں آج جو ظالم اسرائیل جو بربریت کا پہاڑ توڑ رہا ہے ان غزہ کے بے کس اور بے گناہ بے قصور مسلمانوں کے اوپر، اور خاص طور سے وہاں کے معصوم ننھے جانوں کے اوپر، وہاں کی ماؤں کے اوپر جو ظلم و بربریت کی داستان جو رچ رہا ہے، اور جو وہاں پر ایک ظلم کا ایسا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، ایک ظلم کی چکی میں ان لوگوں کو پیسا جا رہا ہے جن میں وہ غزہ کے مسلمان ہیں، یار ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ ظالم دہشت گرد یہ اسرائیل، یہ یہودی، یہ بس صرف مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، ان غزہ کے مسلمانوں کی نسل کشی کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور ساری دنیا خاموش ہے۔ تو ایسے میں ہمیں خاموش نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایک انصاف پسند آدمی ہیں، ہم ایک سیکولر ہیں یا کسی بھی طرح کے ہیں، یاد رکھو انہیں دیکھنا چاہیے یہ ظلم ہو رہا ہے ان بچوں کے اوپر، یہ اللیگل قانونی طریقے سے جو حملے ہو رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ان سارے دائروں میں آتے ہیں جو ایک وحشیانہ حملے ہوتے ہیں، جو ایک درندانہ حملے ہوتے ہیں۔ یہ پھر جنگ اصول اور قاعدوں کی جنگ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں، ہم کیا کر سکتے ہیں ان غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے کہ ہم ظالم کے لیے، ظالم کے حق میں، ظالم کے خلاف میں ہم کیا کریں، اس کی مخالفت میں پرزور آواز لگائیں، پرزور آوازوں کو بلند کریں، اور جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان زانست لوگوں کے خلاف میں، ہم ان کے اپوزٹ میں ان کو نقصان پہنچائیں، یعنی جو ان کے پروڈکٹ ہیں، جو بھی پروڈکٹ ہیں ان کا ہم بائیکاٹ کریں، ان کو ہم اپنے استعمال میں نہ لائیں، ان کا ہم کھلا بائیکاٹ کریں، تاکہ ہم بھی انہی لوگوں میں شمار ہو جائیں کہ ظالموں کے خلاف یہ بھی لڑنے والے لوگوں میں سے تھے۔
اس لیے کیا پتہ چلا کہ ظلم اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اس لیے کہ ظلم اور گناہ کے کاموں میں مدد کرنا خود ظلم کرنے کے برابر ہے۔ تو اگر ہم ان کے پروڈکٹ کو لے رہے ہیں یا ان کے پروڈکٹ کو ہم استعمال کر رہے ہیں اور ہم اس سے بچ نہیں رہے، اس سے رک نہیں رہے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ان کو اس سے فائدہ کیا ہوگا، بلکہ نہیں، ہم کو جو کرنے والے کام ہیں وہ کرنا چاہیے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر یاد رکھو ہم بھی خود ظالم شمار ہوں گے، ہم بھی خود ظالم شمار ہوں گے، اور ہم خود انہی لوگوں کو ماننے والوں میں شمار ہوں گے۔ تو قرآن کا پیغام چل رہا ہے، چھٹا پارہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 سے جو پیغام ملا ہے کہ اچھے اعمال پر ایمان والوں کے لیے جنت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چند اہم اعمال کا تذکرہ فرمایا اور ان کے ادا کرنے پر ایمان والوں سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ نمبر 1، وہ تمام آداب و شرائط کے ساتھ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نمبر 2، اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، مخالفوں کے مقابلے میں رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کے بدلے بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اچھے اعمال پر ایمان والوں کے لیے جنت ہے، اور وہ سارے کے سارے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 سے یہ خوشخبری ملی ہے کہ قرض حسنہ دینے والوں کے گناہ معاف کر کے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، ضرورت مندوں کو قرض دے کر اس کا تقاضا نہیں کرتا ہے، انہیں حقیر اور ذلیل نہیں سمجھتا ہے، احسان نہیں جتاتا ہے، اپنا اجر ضائع نہیں کرتا ہے، نہ کسی قسم کی بدلے کی توقع کی امید رکھتا ہے، تو اس طرح کا معاملہ کرنے کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے بندے کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں اسے داخل کرائیں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 سے یہ سبق ملا، من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ وہی چیز کہ جس نے کسی شخص کو بغیر کسی جرم کے یا بغیر کسی گناہ کے ناحق قتل کر ڈالا، تو گویا اس نے، قرآن کہا من قتل الناس جميعا، اس نے سارے انسانوں کو قتل کر ڈالا، اور اس جرم کی وجہ سے اسے دوزخ میں تمام انسانوں کے قتل کے برابر سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور جس شخص نے کسی انسان کو ناحق قتل ہونے سے، ڈوبنے سے، جلنے سے، دیوار کے نیچے دبنے سے بچایا، تو اس کو سب انسانوں کے بچانے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سے وہ بھی آدمی ہے کہ اگر کسی کی ہم نے مدد کر دی ہے وہ بھی اسی میں ہے۔ اگر ہم کوئی ایسا دیکھا بندہ جو بالکل ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد ہم نے اس کو اٹھانے کے بعد اس کو سہارا دیا، تو ایسا بھی شخص انہی سب چیزوں میں داخل ہے۔ تو فی الحال ہمارا چھٹا پارہ چل رہا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر میں 39 اور 38 میں جو حکم دیا گیا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اگر کسی مرد یا عورت نے چوری کی، اس کا جرم ثابت ہو جائے تو سزا کے طور پر اس کا ہاتھ گٹے تک کاٹا جائے، تاکہ اس سزا کے بعد وہ دوبارہ گناہ سے رک جائے اور دوسروں کے لیے بھی عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے۔ جو شخص سزا پا لینے کے بعد اپنی اصلاح کر لے، گناہ سے توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول بھی فرما لیں گے۔ لیکن یہ ایک اسلامی قانون ہے جو کہ آج کل جہاں پر اسلامی قانون نافذ ہے وہاں پر یہ حکم چلتے ہیں، قانون چلتے ہیں، لیکن یہاں اپنے یہاں نہیں چلتے ہیں۔ لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ اگر کوئی چوری کر لیتا ہے تو اس کا جرم ثابت ہو جانے پر اس کے گٹے تک ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اگر وہ گناہ کرنے سے باز آ جائے اور رک جائے، اپنی اصلاح کر لے، تو اس کو معاف بھی کر دینا چاہیے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں اہم کو یہ نصیحت دی گئی ہے، عمل کی نیت سے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ لیکن اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ کسی عالم دین سے فتویٰ یا مسئلہ دریافت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نیت خدا اور اس کے رسول کے حکموں کو معلوم کرنے پر عمل کرنے کی ہو۔ محض مفتیوں اور علماء کرام کی رائے معلوم کر کے اپنی خواہش کے موافق حکم تلاش کرنا نہ ہو۔ ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں یہ بتایا گیا، اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا، یہ مت سمجھنا کہ اسلام دنیا میں باقی رہنے کے لیے تمہارا محتاج ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے تم اسلام کے محتاج ہو۔ اگر تم میں سے کوئی اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے گا تو اللہ کے دین کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، بلکہ اللہ اپنے دین کی خدمت و حفاظت کے لیے ایسی جماعت کو کھڑا کر دے گا جن سے اللہ محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے نرم دل اور ایمان نہ رکھنے والوں کے مقابلے میں سخت دل ہوں گے، اللہ کے دین کی جد و جہد کرنے والے ہوں گے، دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھو، اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اسلام دنیا میں باقی رہنے کے لیے تمہارا محتاج ہے، بلکہ حقیقت یہ کہ اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے تم اسلام کے محتاج ہو۔
تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 میں جو ہمیں سبق ملا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا معاملہ کرو. یار اسلام کتنا اچھا ہے. دیکھیں کسی بھی صاحب ایمان اور غیرت مند بندے کے لیے ایسے لوگوں سے دلی دوستی کرنا جائز اور درست نہیں ہے جو لوگ دین اور اسلام پر لعن طعن اور نکتہ چینی کرتے ہیں اور اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کے باوجود اسلام اپنے حسن و کمال کی وجہ سے ان کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی اور لین دین اور کاروباری معاملات میں بھی عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے. بھلے ہی وہ مشرک ہیں، بھلے ہی وہ غیر مسلم ہیں، وہ اسلام کو نہیں مانتے ہیں، وہ اسلام کو نہیں جاننا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ ہمدردی کرو، تم ان کے ساتھ اپنا حسن و کمال دکھاؤ، تم ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، تم ان کے ساتھ لین دین کرو. کاروباری معاملات میں بھی عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 سے یہ سبق ملا دین کے ہر حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. لیکن یہودی علماء ان کے اکثر لوگوں کا یہ مزاج بن گیا تھا کہ جب ان کی پسند و خواہش کے خلاف کوئی نبی اللہ کا حکم لے کر آتا تو وہ اس نبی کو جھٹلا دیا کرتے تھے اور کبھی کبھی اس نبی کو قتل بھی کر ڈالتے تھے. چنانچہ مسلمانوں کو اس خطرناک غلطی سے بچنے کا حکم دے کر فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو بخوشی قبول کرو چاہے وہ تمہاری مرضی کے موافق ہو یا مخالف ہوں. جو لوگ اللہ کے حکم پر بخوشی عمل نہیں کرتے وہ قیامت کے دن اللہ کی پکڑ اور سخت عذاب سے نہیں بچ سکتے. اللہ تعالی ہمیں ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو ہے 79 سے جو ہمیں سبق ملا ہے جو شریعت پر چلے گا لوگوں کو بتائے گا اس کو بھلا بدلہ ملے گا، اور جو شریعت پر نہیں چلے گا برائی سے نہیں روکے گا تو اس کی پکڑ ہوگی. لیکن جو مومن بندے شریعت کے احکام کی مکمل پابندی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، برائی اور بدعملی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوگی. اور جو لوگ اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ان کی دنیا اور آخرت میں سخت پکڑ ہوگی، نافرمان قوموں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو آج کا یہ ہمارا چھٹا پارہ تھا جو کہ ہم نے پورا خلاصہ مختصر طور پر کرا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اس میں بہت ساری چیزیں رہ گئی ہوں گی اور آپ لوگوں کو بھی نہیں سمجھ میں آئی ہوں گی، لیکن کچھ چیزیں تو کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آئی ہوں گی. کچھ نہ ہونے سے بہتر کہ کچھ ہو جانا بہتر ہے. اس لیے یہ عزیز ذاتیوں یہ ایک مقولہ یاد رکھو، کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ ہو جانا بہتر ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو خلاصۃ القرآن کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، خلاصۃ القرآن پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.